بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والاقباض وهو تسلیط الواقف للقابض علیہ۔ بات ہماری چل رہی تھی واقف کے شرائط کے بارے میں۔ شہید نے فرمایا تھا واقف میں شرط ہے التنجیز، واقف کو معلق نہیں کیا جا سکتا، نہ کسی شرط پر نہ کسی صفت پر۔ پھر فرمایا تھا دوسری شرط ہے الدوام، واقف ہمیشگی کے لیے ہوتا ہے، محدود مدت کے لیے واقف نہیں ہوتا، اس پر دیگر عناوین صادق آتے ہیں۔ تیسری شرط ہے الاقباض، قابض کرانا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی واقف مال موقوف کو، موقوف علیہ کو قابض کرائے۔ قابض کرانے کا مطلب ہوتا ہے اپنا قبضہ اس سے ختم کر دے۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے، بہت اہم نکتہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں کئی گڑبڑ، یہ جی میں نے چیز امام بارگاہ کے لیے واقف کی ہے، نام وقف کا استعمال کرتے ہیں لیکن اپنا تسلط، اپنا قبضہ، اپنی منمانی جیسے چاہتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ نہ، اقبال یعنی رفع الید عنہ، جو چیز آپ نے واقف کر دی ہے اب اس سے اپنا قبضہ ختم کر دیں، رفع ید، اپنا تسلط ختم، اور جن کے لیے وقف کی ہے ان کو قابض کرا دیں۔ اب ممکن ہے یہاں کوئی سوال کرے کہ جناب وہ تو قابض کی بات تو پیچھے آ گئی، جہاں شہید نے فرمایا تھا وَلَا يَلْزَمْ إِلَّا بِالْقَابض۔ ہم نے وہاں دو احتمال دیے تھے کہ آیا عدم لزوم کی بات ہے یا عدم صحت کی، لیکن بات تو قبض کی تھی، یہ دوبارہ کیوں؟ شہید ثانی وضاحت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو بہت پیارا نکتہ ہے، بہت پیارا نکتہ، غور کرنا ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے فقط اجازت دینا کہ بھئی میں نے یہ مکان تمہارے لیے واقف کر دیا ہے، اب تم آ کر مجھ سے لے لو، یہ ہو گیا یہ دن۔ لیکن ایک ہوتا ہے عملی، پریکٹیکل، جس کو آپ کہتے ہیں کہ نہ باقاعدہ ان کے حوالے کر دینا۔ یہ اقبال مرحلہ عمل ہے، یہاں بات پریکٹیکلی کی ہو رہی ہے کہ صرف ان کو کہہ دینا کہ تم قبضہ میں لے لو، نہ بلکہ باقاعدہ ان کے قبضہ میں دے، رفع یدہ عنہ، اور اپنا تسلط اور قبضہ عملاً اس سے ختم کرے۔ اس کو اقباض کہتے ہیں، یہ شرط ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور چوتھی شرط، پہلا ہو گیا ترتیب سے چلنا ہے، پہلی شرط التنجیز، دوسری الدوام، تیسری الاقبال، چوتھی اخراجہ عن نفسہ، اس مال موقوف کو اپنی ملکیت سے خارج کر دے کہ اب یہ میرا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جب کوئی مقامی طور پر لوگوں کے تنازعات ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ امام بارگاہ ہمارے والد صاحب نے، ہمارے دادا نے وقف کیا تھا، لہذا یہ ہمارا ہے۔
بھائی وقف کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے اخراجہ عن نفسہ، کہ اس وقف کو، اس مال موقوف کو اپنی ملکیت سے خارج کر دینا۔ بہت اہم نکتہ ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے دادا نے وقف کیا تھا، اگر وقف تھا تو نہ اس پر تمہارے دادا کا حق کی ملکیت تھا، نہ تمہارے باپ کا تھا، نہ اب تمہارا ہے۔ ہاں اگر وقف نہیں تھا پھر وہ ان کی ملکیت میں بھی تھا، آپ کی ملکیت میں تھا۔ اس کو آپ معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں، اس غلطی کا آپ نے ازالہ کرنا ہے۔ اگر کہیں آپ خطبہ جمعہ دے رہے ہوں یا پیش نمازی پر ہوں، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جگہ ہمارے دادا نے وقف کی تھی لہٰذا اس پر ہمارا حق ہے، آپ اس کو یہ بات سمجھائیں اگر اس نے وقف کی تھی تو خود اس کا بھی اس پر اب کوئی حق نہیں تھا، آپ کہاں سے آ گئے؟ اور اگر آپ کا حق ہے تو اس کا مطلب ہے پھر وہ وقف ہی نہیں تھا۔ اخراجہ عن نفسہ، یہ اس کی تفصیل ہے، یعنی شے کو اپنی ملکیت سے، اپنے ملک سے خارج کر دینا۔ میں جب ایک پلاٹ کسی کار خیر کے لیے وقف کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے اب اس پر میرا 1% بھی حق ملکیت نہیں ہے۔ وہ جس مقصد کے لیے وقف ہوا ہے اب وہ ان کی ملکیت میں چلا گیا۔ اخراجہ عن نفسہ، یعنی اس مال موقوف کو اپنی ملکیت سے خارج کر دینا۔ شہید نے بہت پیاری اس کی وضاحت کی ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے، دو مثالیں دی ہیں انہوں نے۔ مثلا وہ کہتا ہے میں اس مکان کو وقف کرتا ہوں اپنی ذات کے لیے اور پھر میرے بعد فلاں فلاں کے لیے۔ اب ظاہر ہے کسی اور کے لیے وقف تو جائز ہے، لیکن وہ پہلے وقف کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے، ہم کہیں گے یہ وقف باطل ہے، منقطع الاول۔ کیوں؟ وقف کا مطلب ہوتا ہے مال کو اپنی ملکیت سے خارج کرنا، اور یہ شریف آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اس کو اپنی ذات کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ تو ذات کے لیے وقف کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں اپنے مال کو اپنی ملکیت میں دے رہا ہوں۔ یقیناً یہ درست نہیں ہے، یہ لغو ہے۔ جو ایسا کہے گا اس کا وقف باطل ہے۔ بڑا غور کرنا، کیوں؟ کیونکہ یہ بن جائے گا منقطع الاول، چونکہ پہلے وہ اپنے لیے وقف کر رہا تھا نا، اور وہاں تو ہو نہیں سکتا۔ کل ہم نے قانون پڑھا تھا جہاں وقف منقطع ہو جائے گا بس اس کے بعد والوں کے لیے پھر وہ سلسلہ وقف نہیں چلے گا، جہاں ختم وہاں ختم۔ یہاں پہلی سیڑھی پر ہی ختم ہو گیا، بعد والوں کے لیے بے شک وقف کرنا وقف کر صحیح کیوں نہ ہو پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی پہلے مرحلے پر ہی وقف خراب ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح دو مثالیں اور، میں اس مکان کو وقف کر رہا ہوں مسافر خانے کے لیے، لیکن جب چاہوں گا میں اپنے اس وقف کو فاسخ کر دوں گا، باطل کر دوں گا۔ فرماتے ہیں یہ سرے سے وقف ہی نہیں۔ کیوں؟ وقف کی شرط ہے اخراجہ عن ملکہ عن نفسہ، اس کو اپنے ملکیت سے خارج کر دینا۔ یہ جو اپنے لیے حق خیار رکھ رہا ہے کہ جب چاہوں گا ختم کر دوں گا، اس کا مطلب ہے پھر یہ اس کو اپنی ملکیت سے نہیں نکال رہا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک شخص کہتا ہے میں یہ مکان
وقف کر رہا ہوں مسافروں کے لیے، لیکن 2 سال تک مجھے اختیار ہوگا، اگر میں چاہوں تو اس کو ختم کر سکتا ہوں، اس وقف کو فسخ کر سکتا ہوں۔ شہید فرماتے ہیں نا، اس طرح یہ سرے سے وقف ہی نہیں ہوگا۔ وقف میں یہ ہے کہ اپنی ملکیت سے خارج کرے۔ یہ جو کہتا ہے کہ 2 سال تک مجھے حق ہوگا، اس کا مطلب ہے ابھی اس نے اپنی ملکیت سے اس کو نکالا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس نقطے کو غور سے سمجھیں، چونکہ یہ مبتلا بہ مسائل ہیں اور تقریباً ہر گاؤں علاقے میں یہ آپ کے کام آتے ہیں۔ پس چوتھی شرط کیا ہو گئی واقف کی؟ کہ واقف شخص اس مال موقوف کو اپنی ملکیت سے 100% خارج کر دے، گویا اب اس کا اس پر کوئی حق ملکیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ختم۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے جو اس سے مربوط ہے تاکہ اشتباہ نہ ہو جائے، وہ یہ ہے، ایک شخص ہے، رہتا اسلام آباد میں ہے، پوری توجہ کرنا اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ اس کا مکان ہے لاہور میں۔ یہ بندہ کہتا ہے میں اپنے لاہور والے مکان کو وقف کرتا ہوں لاہور میں باہر سے آنے والے مریض لوگوں کے لیے، کہ اگر کوئی باہر سے بیمار ہے، اس نے لاہور میں آ کر علاج کرانا ہے اور وہ بیچارہ ہوٹل میں نہ رہے، وہ اسی مکان میں رہے، میں ان کے لیے وقف کرتا ہوں۔ سمجھا کی بات کی؟ اچھا، اللہ نہ کرے یہ بندہ جس نے وقف کیا تھا، جو رہتا تو اسلام آباد میں ہے، مکان لاہور والا وقف کیا تھا، اب اگر کبھی کسی وقت میں یہ خود بیمار ہو کے لاہور پہنچ جاتا ہے، اس کو حق ہے کہ یہ اس وقف شدہ مکان سے استفادہ کر سکے، یہ بھی بیمار ہے، رہائش اختیار کر لے۔ شہید فرماتے ہیں بالکل اس کو حق حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے وقف کیا تھا اس وقت اس نے یعنی وہ وقف عام تھا، ہر وہ بندہ جو بیمار ہے، لاہور سے باہر کا ہے، لاہور میں آ کر علاج کراتا ہے، اس مکان میں رہ سکتا ہے۔ اب خدا نخواستہ وقت ایسا آ گیا اور یہ بھی بیمار ہو کر لاہور پہنچ جاتا ہے، تو اس میں بھی تو وہ صفات باقی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اب یہ وہاں رہائش اختیار کر سکتا ہے، وقف پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نکتہ سمجھا گیا؟ تو پھر قانون کیا ہو گیا؟ قانون یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ایک مال کو وقف کرتا ہے کسی خاص صنف کے لیے، اور یہ بندہ خود بھی کسی مرحلہ پر اس صنف میں شامل ہو جاتا ہے یا ابھی ہے، اور یہ اس مکان سے اس مال سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو اختیار ہے، وقف صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ختم۔ ہر سطر، یہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، ہر سطر میں ایک مستقل مسئلہ ہے، اور آپ کیا فن یہ ہے کہ آپ نے ان کو جدا کرنا ہے کہ اس سطر میں کون سا مستقل مسئلہ ہے، اس میں کون سا مستقل مسئلہ ہے۔ اگلی سطر یہ ایک علیحدہ مستقل مسئلہ، وہ یہ ہے، میں اس مکان کو وقف کرتا ہوں مسافروں کے لیے، البتہ شرط یہ ہے کہ اگر کبھی میں خود محتاج ہو گیا، مجھے کوئی حاجت پیش آ گئی، مجھے ضرورت پیش آ گئی، تو میں اس کو واپس کر لوں گا۔
بات سمجھ آ رہی؟ اب یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. میں یہ مکان وقف کر رہا ہوں مسافروں کے لیے یا اسٹوڈنٹوں کے لیے یا مریضوں کے لیے، جس کے لیے بھی کر رہا ہوں. شرط یہ لگاتا ہے کہ اگر میں محتاج ہو گیا، اگر میں ضرورت مند ہو گیا تو میں یہ واپس پلٹا لوں گا. نکتہ سمجھ آ رہا ہے؟ اب شہید فرما رہے ہیں، اور روایات یہ کہتی ہیں، فقہا کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ اس شرط پر عمل کیا جائے گا. اگر یہ محتاج ہو گیا، اگر یہ فقیر ہو گیا تو یہ مکان اس کی ملکیت میں واپس آ جائے گا، اور اس کے بعد وہ اس کے ورثاء کو دے دیا جائے گا، وہ باقاعدہ اس کی میراث میں شمار ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اس میں ایک علمی نکتہ ہے. وہ کیا ہے کہ تھا وقف. ابھی پچھلی سطر میں شرط میں تو آپ نے کہا تھا کہ اخراج عن نفسہ، جو ایک دفعہ وقف ہو گیا بس ہو گیا. یہاں وہ کہتا ہے کہ اگر میں محتاج ہو گیا تو واپس کر لوں، تو آپ فرماتے ہیں نہ فقط واپس ہوگا بلکہ اس کے ورثاء میں بطور میراث تقسیم ہوگا. اس سے نکتہ یہ ہے کہ ولو اس نے الفاظ وقف کے استعمال کیے تھے، ولو اس نے استعمال صیغہ وقف کیا تھا، لیکن وہ وقف حقیقی نہ تھا، گویا کہ وہ حبس تھا، تحبیس. اور میں بار بار کہہ چکا ہوں، تحبیس جو عنوان ہے وہ وقف سے ہٹ کر ہوتا ہے. تحبیس میں شے اس شخص کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتی. یہاں بھی اس کا واپس پلٹ آنا اور پھر اس کا بطور میراث اس کے ورثاء میں تقسیم ہونا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ حقیقت میں وقف نہیں تھا بلکہ یہ حبس تھا، اس لیے یہ ان سے ان کی ملکیت میں واپس آ گیا. ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا تھا کہ اگر میں محتاج ہو گیا، اگر میں ضرورت مند ہو گیا تو واپس کر لوں گا. پھر سوال یہ اٹھتا ہے، یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہ محتاج ہے؟ یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہ فقیر ہے تاکہ وہ چیز دوبارہ واپس اس کی ملکیت میں آ جائے؟ سبحان اللہ، شہید ثانی نے بہت مختصر سا اس کا جواب اور قاعدہ بتا دیا. فرماتے ہیں جب بھی حالات ایسے ہو جائیں کہ اس کی انکم اس کے سال کے خرچے سے کم ہو جائے، سالانہ خرچ ہے 2 لاکھ روپے، جبکہ اس کی انکم ہے 1 1.5 لاکھ، تو آمد تھوڑی خرچہ زیادہ. بس یہ قانون ہے کہ اب یہ شخص ضرورت مند ہے، اب یہ شخص فقیر ہے، یہ صاحب احتیاج ہے، اس کا وہ مال واپس اس کی ملکیت میں چلا جائے. ٹھیک ہو گیا؟ ختم. ایک اور مسئلہ میں نے گزارش کیا نا، ہر سطر میں ایک مستقل مسئلہ ہے. بات ابھی یہی چل رہی ہے، او اخراجہ عن نفسہ، وہی چوتھی شرط چل رہی ہے وقفی، لیکن اس کے ضمن میں یہ سارے مسائل ہیں. میں یہ باغ وقف کرتا ہوں فلاں مد میں، مثلا بیماروں کے لیے، مسافروں کے لیے، دینی طلاب کے لیے، دنیاوی طلاب کے لیے، کسی کے لیے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ وقف کرتا ہوں لیکن جو میرے مہمان ہیں وہ بھی اس سے کھا سکتے ہیں، جو میرے اہل و عیال ہیں وہ بھی اس سے کھا سکتے ہیں. تو
تو اب آیا اپنے اہل و عیال کو بھی اس کے مصارف میں سے شمار کرنا اور قرار دینا، کیا یہ وقف میں صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ شہید فرماتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ میں 7 باغ تھے، ان باغات کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وقف کیا ہوا تھا، لیکن اس وقت میں یہ بھی فرمایا ہوا تھا کہ میرے آیا اہل بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رحلت پیغمبر کے بعد جناب عباس جب آئے کہ جناب وہ پیغمبر کی میراث ہے ہمارا حصہ، تو امیر المومنین علیہ السلام نے گواہی دی تھی کہ بھائی وہ باغات وقف تھے۔ یہ اور بات ہے، پیغمبر نے اس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اس سے میرے جو مہمان آتے ہیں یا جو میرے اہل و عیال ہیں وہ بھی استفادہ کر سکتے ہیں، اور پھر وہ بات وہیں ہو گئی۔ تو پس یہ دلیل ہے کہ اگر وقف میں اپنے اہل کو بھی استفادہ کے لیے کہہ دیا جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ خود بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہا نے بھی یہی کیا تھا، فدق کے ساتھ وقف فرمایا، لیکن ساتھ شرط تھی کہ میرے اہل بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ تفصیل کے ساتھ جو چوتھی شرط تھی اخراجہ عن نفسہ، یہ سارے اس کے ذیل میں چھوٹے چھوٹے مسائل تھے۔ اب آپ کو پر ہے کہ آپ کیسے ان کو ان سے آس کرتے ہیں۔ والاقباض، وہ عبارت پیچھے ملانا ہے، وشرطہ، یعنی وقف کی پہلی شرط یہ تھی کہ التنجیز، دوسری یہ تھی والدوام، اور تیسری شرط ہے الاقباض۔ اقباض سے مراد کیا؟ شہید ثانی فرماتے ہیں ہوا تسلیط الواقف للقابض علیہ، کہ واقف قابض کو اس وقف پر، اس ملک پر مسلط کرے۔ تسلیط کہ بھائی یہ مکان، یہ پلاٹ اپنے قبضے میں لے، باقاعدہ اس کا قبضہ اس کو دے، وَرَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ لَهُ، اور اپنا قبضہ اس ملکیت سے لہ یعنی موقوف علیہ کے لیے ختم کر دے۔ وہ مکان اس کے قبضے میں، جس کو ہم کہتے ہیں باقاعدہ چابیاں اس کے حوالے کر دے، اور اپنا قبضہ اس سے 100% ختم کر لے۔ یہ ہوتا ہے اقباض۔ ہماری مراد یہ ہے۔ سوال مقدر کہ جناب یہ بات تو پیچھے ہو چکی ہے کہ وَلَا يَلْزَمُ إِلَّا بِالْقَابِضِ، وہاں بھی تو مراد یہی تھی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں نہ، اس میں اور اس اقباض والے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَقَدْ يُغَائِرُ الْعِذْنَ فِي الْقَابِضِ، یغائر کا فعل بنا اقباض، اقباض ایذن فی القابض سے مغایر ہے۔ پیچھے بات ہوئی تھی ایذن فی القابض، اب بات کر رہے ہیں اقباض کی۔ اقباض اور ایذن فی القابض میں فرق ہے۔ الذی اعتبر سابقاً، جس کی ہم نے پہلے بات کی تھی قابض کی، کیا وہ ہوتا ہے بیان یاذن فیہ، کہ یہ واقف ایذن تو دے قابض کا، لیکن لا یرفع یدہ عنہ، لیکن اپنا تسلط بھی اسے ختم نہ کرے۔ وہ ایذن فی القابض تو ہے، اقباض نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اقباض کی کہ فقط ایذن فی القابض نہ دے، بلکہ اپنا تسلط اور قبضہ بھی اس سے 100% ختم کرے۔ یہ مطلب ہے اقباض کا۔ 3 ہو گئے۔ نمبر 4، چوتھی شرط یہ ہے
اخراجہ عن نفسہ، کہ اس ملک کو اپنی ذات سے خارج کرے، یعنی اپنا آپ کو اس میں شامل نہ کرے، یعنی اپنی ذات اس میں نہ ہو۔ اب مثالیں دے رہے ہیں، فَلَوْ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ بَطَلَ، میں اس مکان کو واقف کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے، باطلا، یہ وقف باطل ہے۔ کیوں؟ گویا وہ اپنی ہی ملکیت کو اپنی ہی ملکیت میں دے رہا ہے، تو پس گویا وہ وقف کو، مال موقوف کو اپنی ملکیت سے نکال نہیں رہا، باطلا، یہ وقف باطل ہے۔ وَإِنْ عَقَّبَهُ بِمَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ، چاہے اس کے ساتھ بعد میں کوئی ایسے بھی ملا لے جن کے لیے وقف صحیح ہو۔ مثال میں نے پہلے بھی دی ہے، میں یہ مکان واقف کرتا ہوں اپنی ذات کے لیے اور اپنے بعد اس کو وقف کرتا ہوں مسافروں کے لیے۔ اب ظاہر ہے مسافروں کے لیے تو وقف جائز ہے، لیکن پھر بھی یہ باطل ہے۔ کیوں؟ چونکہ پہلے مرحلے پر وہ وقف کر رہا ہے اپنی ذات پر، تو یہ باطل ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ، چونکہ یہ مصداق ہے منقطع الاول کا، اور ہم نے پیچھے کہا ہے جہاں وقف منقطع ہوگا وہاں ختم ہو جائے گا۔ یہ پہلی سیڑھی پر ہی نہیں ہوا، وقف ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، 170 ہوگی۔ اسی ذیل میں ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے، وَقَضَى لَوْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ الْخِيَارَ فِي نَقْضِهِ مَتَىٰ شَاءَ، قضا یعنی وَقَضَى باطل، اسی طرح باطل ہے وقف کب؟ اگر کوئی شخص ایک مال کو وقف کرتا ہے لیکن شرط لگاتے اپنے لیے کہ مجھے اس وقف کو نقد کرنے، فاسخ کرنے کا حق حاصل ہوگا متیٰ شاء، جب میں چاہوں گا۔ یعنی ایک بندہ کہتا ہے کہ جب وہ چاہے گا اس کو نقد کر سکتا ہے، فرماتے ہیں یہ وقف باطل ہے۔ کیوں؟ اخراجہ عن نفسہ کا مصداق یہ نہیں بنتا۔ یہ تو آپ نے تسلط اب بھی برقرار رکھ رہا ہے۔ او فی مدت معینہ، یہ ایک مسئلہ، وہ کیا؟ میں یہ مکان واقف کرتا ہوں مسافروں کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ 2 سال تک مجھے حق ہوگا کہ اگر میں چاہوں تو اس کو فاسخ کر سکتا ہوں، نقد کر سکتا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ وقف بھی سرے سے باطل ہے، ختم۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گئے باطل کے مصداق۔ اب اگلی پیرا علیحدہ ہے، نعم، ہاں، لو وَقَفَهُ عَلَىٰ قَبِيلٍ هُوَ مِنْهُمْ، اگر کوئی شخص ایک مال کو وقف کرتا ہے ایک خاص صنف کے لیے، ہوا منہم، اور یہ بھی اسی صنف میں سے ہوتا ہے ابتدار، یعنی جب وقف کر رہا ہے اسی وقت سے، او سارا منہم، یا بعد میں انہی سے ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بہت پیاری مثال دی، میں یہ مکان واقف کرتا ہوں کینسر کے مریضوں کے لیے، اور یہ بندہ ابھی کینسر کا مریض ہے، یا خدا نخواستہ بعد میں کینسر کا مریض ہو جاتا ہے، وقف درست ہے، شارکا، یہ بندہ انہی دیگر کینسر مریضوں کے ساتھ اس مال موقوف میں شریک ہوگا، وقف پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وقف بھی صحیح ہے اور اس کا استفادہ کرنا بھی صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔
اور مسئلہ میں نے کہا نا ہر سطر ایک مستقل مسئلہ ہے. او شارت عودہ الیہ عند الحاجہ، میں یہ مکان وقف کرتا ہوں مسافروں کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ عودہ الیہ عند الحاجہ، اگر میں محتاج ہو گیا تو یہ مکان واپس کر لوں گا، یہ مکان واپس میری ملکیت میں آ جائے گا. ایسے وقف کا حکم کیا ہے؟ شہید فرماتے ہیں فالمروی والمشہور، روایت بھی موجود ہے، فقہا میں مشہور بھی یہی ہے، اتباع شرط، کہ اس شرط کی اتباع کی جائے گی. یعنی کیا مطلب کہ اگر وہ بندہ محتاج ہو گیا تو وہ مال اس کی ملکیت میں واپس چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی. لیکن اگلی سطر درمیان میں آپ رکھنی ہے کہ اگرچہ یہ ظاہراً وقف ہوگا لیکن واقع میں یہ وقف نہیں بلکہ حبس ہوگا، چونکہ وقف کو کبھی واپس آتا ہی نہیں. وَيُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ، اب جب طے ہو گیا کہ عند الحاجہ یہ وقف واپس ہو جائے گا، تو اب یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ آیا اب یہ شخص محتاج ہے تاکہ وہ مال واپس چلا جائے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں وَيُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ، تو اب اس وقت شرط یہ ہوگی کہ ہم فیصلہ یہ ہوگا، یعنی یہ معیار کہ اب یہ شخص محتاج ہے وہ یہ ہے قصور مالہ عن مؤونۃ سنۃ، کہ اس کا جو باقی ماندہ مال ہے وہ اس کے سال بھر کے اخراجات سے کم پڑ رہا ہے. جیسے میں نے مثال دی، جائز اخراجات، فضول خرچیوں کی بات نہیں ہو رہی، اسراف کی بات نہیں ہو رہی، کہ 2 لاکھ روپیہ اس کے جائز اخراجات ہیں لیکن اس کے پاس جو مال ہے وہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ کا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ بندہ محتاج ہے، فیعود، وہ مال واپس اس کی ملکیت میں آ جائے گا اندہا عند الحاجہ، جب اس کا محتاج ہونا کلیئر ہوگا واپس آ جائے گا. وَيُورَثُ عَنْهُ، اور یہ مال نہ فقط واپس آئے گا بلکہ باقاعدہ اس واقف کی میراث میں شمار ہوگا، یعنی باقاعدہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا لو مات، اگر وہ فوت ہو گیا. وَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا، چاہے قبل الحاجت بھی کیوں نہ مر جائے. یہ نکتہ ہے. پس قبل الحاجہ مر جانے سے بھی اس مال کا ورثاء کا بن جانا، میراث کا حصہ بننا، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ گویا وہ ظاہراً وقف کا عنوان تھا لیکن حقیقت میں وہ تحویز تھی، وقف نہیں تھی، اس لیے کہ وقف تو میراث نہیں بن سکتا. ختم. اگلا مسئلہ ہے لو شارتا اکل اہلہ منہ، ایک شخص ایک مال کو وقف کرتا ہے اور شرط لگاتا ہے کہ میرے اہل بھی اس میں سے کھا سکتے ہیں، وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. فرماتے ہیں صح الشرط، یہ شرط صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کما فعل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوقفے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7 باغ تھے مدینہ میں، پیغمبر نے وہ 7 کے 7 باغ وقف کر دیے تھے اور اس میں شرط لگئی تھی کہ میرے اہل بھی مہمان ہو گئے یا اپنے باقی رشتہ دار ہو گئے وہ بھی اس میں سے کھا سکتے ہیں. وَكَذَلِكَ فاطمۃ علیہ السلام، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، انہوں نے بھی اپنا وہ باغ وقف کیا تھا اور اس میں یہی شرط تھی کہ میرے اہل، میرے متعلقین اس میں سے کھا سکتے ہیں، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں. سوال مقدر کہ جناب اگر وہ اہل تھے پیغمبر کے یا جو بھی واقف ہے اس کے، تو جو اس کے اہل ہیں وہ تو اس کا اپنا واجب و نفقہ ہیں، تو جو اپنا واجب و نفقہ ہیں یہ دوبارہ انہی باغات میں سے لے کر ان کو دے گا، اس کا مطلب یہ تو پھر اپنا مال خود لے رہا ہے. جواب لا یقدح کونہم واجب النفقہ، ان اہل کا واجب النفقہ ہونا
اس میں کوئی معنی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ فَتَسْقُطُ نَفْقَتُهُمْ إِنِ اكْتَفَوْا بِهِ، اگر ان پر وہ مال وقف کفایت کرتا ہے تو ان کا وہ نفقہ اس واقف سے ساقط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ اس طرح آگے یہ علیحدہ مستقل مسئلہ ہے، غور کرنا ہے۔ لو وقف علی نفسہ وغیرہ صح فی نصفہ علی الاقویٰ، یہ شاید پہلے میں نے بیان نہیں کیا، ابھی اس کو غور سن لیں۔ میں یہ مکان اپنے اور زید پر واقف کرتا ہوں، یعنی صیغہ میں بیک وقت اپنے ساتھ زید کو شامل کر رہا ہے۔ میں اس مکان کو واقف کہتا ہے کہ میں اپنا یہ مکان اپنے اور زید پر واقف کرتا ہوں۔ اشتباہ نہ کرنا، یہ شرعلوم ہے۔ پچھلی بات تھی لو عقبہ، وہاں کہہ رہا تھا کہ اپنے اوپر اور اپنے بعد فلاں کے لیے، یہاں بعد کی بات نہیں ہو رہی، یہاں اپنے ساتھ ملا رہا ہے دوسرے بندے کو کہ میں یہ مکان وقف کر رہا ہوں اپنے لیے اور مثلا زید کے لیے۔ شہید فرماتے ہیں صحا فی نصف، آدھا وقف صحیح ہوگا، وہ جو اس نے زید کی بات کی تھی نا اس حد تک صحیح ہوگا، اپنے اوپر تو صحیح ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا نصف وقف ہوگا، نصف نہیں ہوگا۔ ان اتحدا، اگر وہ دوسرا بندہ ایک ہے تو۔ وَإِن تَعَدَّدَا فَبِحَسْبِهِ، اب یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ میں یہ مکان واقف کرتا ہوں اپنے اور اپنے ماموزاد بھائیوں کے لیے، پوری توجہ۔ اب جو ماموزاد ہیں وہ فرض کرو ہیں 6 بندے، تو یہ بن جائے گا 7واں آدمی، تو 6/7 میں وقف صحیح ہوگا، 1/7 جو اس کا اپنا تھا اس میں باطل ہوگا۔ اگر وہ ہیں 3 تو یہ بن جائے گا چوتھا، تو پھر 3/4 میں وقف صحیح ہوگا، 1/4 میں باطل ہوگا۔ فَبِحَسْبِهِ سے مراد یہ ہے کہ جتنے دوسرے افراد ہوں گے اتنے حد تک وہ وقف صحیح ہوگا حصوں میں، اور جو اس کی اپنی نسبت ہے وہ باطل ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ختم۔ اور مسئلہ فَلَوْ كَانَ جَمْعًا، اگر یہ بندہ وقف کرتا ہے اپنے لیے اور دیگر کے لیے، لیکن ان کے لیے صیغہ جمع استعمال کرتا ہے، کیسے؟ میں یہ مکان واقف کرتا ہوں اپنے اور فقراء کے لیے، اپنے یا مثلا طلباء کے لیے صیغہ وقف، اپنے اور علماء کے لیے۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ ایک طرف خود ہو گیا، ایک طرف صیغہ جم کا مصداق ہو گیا۔ اب جم کم از کم 3 پر صادق آتی ہے، تو پھر اب 3 احتمال ہیں۔ پہلا احتمال ہے باطلا فی ربعہ، چونکہ جم کم از کم 3 پر ہوتی ہے، لہذا 3/4 کی حد تک وہ وقف صحیح ہوگا، 1/4 میں وہ وقف باطل ہوگا۔ ایک احتمال۔ یحتمل النصف، دوسرا احتمال ہے کہ نہ، چونکہ یہاں 2 پارٹیاں ہیں، ایک خود ہے اور ایک وہ فقراء یا طلباء یا علماء ہیں، لہذا 2 پارٹیاں ہیں، نصف و نصف، نصف میں یہ باطل ہے، نصف میں صحیح ہے۔ اور تیسرا احتمال وَيُحْتَمَلْ الْبُطْلَانُ رَأْسًا، کہ نہ، جب وقف نصف میں باطل ہے یا رب میں، جب کچھ حصہ باطل ہے تو یہ سارے کا سارا وقف ہی باطل ہے، نہ خود اس پر اور نہ ہی اور جو جمع کا صیغہ جن کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہاں تک شرائط
وقف مال موقوف کے شرح آگے بھی انشاءاللہ اس مال کے آ رہے ہیں کہ کیسا مال ہو سکتا ہوگا جس کو وقف کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔